رسولہ الکریم اما بعد ماشاء اللہ آج جو ہے بہت بڑا مجمع مسجد کے اندر جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح ہر روز مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماشاء اللہ ہر ایک کے چہرے پر خوشی کے اثرات ہے کہ 27ویں شب ہے، قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے ماشاء اللہ، لیکن یہ جو لمحات ہے یہ خوشی کے اس کے لیے ہے جس نے واقعی میں رمضان کی قدردانی کرتے ہوئے رمضان المبارک کو صحیح طریقے پر گزارا، سارے اعمال کو صحیح طریقے پر کرتے ہوئے رمضان کے حق کو ادا کیا اور اس کو وصول کیا، اس کے لیے خوشی ہے۔ ورنہ جس نے یوں ہی گزارا، جیسے کہ وقت یوں ہی گزارا جاتا ہے عام دنوں کی طرح، تو اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا چلوں، اللہ مجھے بھی اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمانے کے لیے جا رہے تھے، تو جب پہلے اس پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ بات ساری چیزیں ہو گئی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے نبی، آج ہم نے ایک نیا عمل دیکھا کہ آپ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کیے، کہ آپ نے جو ہے منبر پر قدم مبارک رکھا تو آمین کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت بڑی حدیث ہے، میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں فرمائیں جس پر میں نے آمین کہا۔ تو حدیث کی روایتوں کے اندر جو ہے تینوں بددعائیں ملتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعائیں فرمائی کہ جس میں فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین بڑھاپے کو ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ پھر عرض کیا، پھر دوسری بددعا فرمائی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ جو ہے آپ پر درود نہ پڑھے، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بددعا فرمائی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ میں صرف اسی بات کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ کروانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یوں ہی رمضان کو گزارا، یا رمضان کے جو 26 روزے ہم نے گزارے اور یہ 27ویں رات ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں کتنی برکتیں والی راتیں گزری ہوں گی اور کتنے برکتیں والے دن گزرے ہوں گے اور کیسے افضلیت والے مہینے وقت گزرے ہوں گے، لیکن ہم نے اس کو یوں ہی گزارا تو خدا نہ خواستہ ہم اس بددعا کے اندر کہیں شامل تو نہیں ہو رہے۔ اگر ہم نے یوں ہی وقت کو گزارا تو اللہ میری اور آپ کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے کہ اس بددعا، اور بددعا کرنے والا بھی کون؟ روح الامین، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور اس پر آمین کہنے والا بھی کون؟ جس کے صدقے میں ساری دنیا بنی۔ سوچیں ہم کہ یہ کتنا سخت بددعا ہوگا۔ بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں بددعائیں کروں گا، آپ اس پر آمین کہے کہ اس سے اور بھی زیادہ
اور بھی زیادہ سختی کی جو ہے نا جھلک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ بے شک خوش ہونا چاہیے، لیکن کب خوش ہوئیں گے؟ جب ہم رمضان کو اس طریقے پر گزاریں گے، ورنہ اس طریقے سے رمضان کو گزارنا کہ جیسے رمضان آیا ہی نہیں، جیسے رمضان ہمارے اوپر آیا ہی نہیں۔ ایک بات ذہن میں آئی، آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا چلوں، میں نے بہت پہلے جو ہے پڑھا تھا ایک لطیفے کے طور پر، کہ ایک دیہات کے اندر ایک عالم صاحب کا بیان ہوا رمضان آنے سے پہلے ایک دیہات کے اندر۔ اب دیہات کے لوگ جو ہے ماشاءاللہ کیسے ہوتے ہیں، جو بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ان کو نالج نہیں ہوتی۔ تو دیہات کے اندر ایک بہت بڑے عالم صاحب کا بیان ہوا، اور انہوں نے رمضان کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی، اور مولانا کا جو بیان تھا وہ فصیح الفاظ میں تھا۔ تو تمہارے اوپر جو ہے رمضان آنے والا ہے، اور جب رمضان آئے گا تو رمضان آئے گا تو تمہیں کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، تمہیں جو ہے یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، تمہیں جو ہے اپنی بیویوں سے دور رہنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اس انداز میں بیان کی۔ اب وہ بیچارے دیہات کے رہنے والے، وہ تو بھولے بھالے، انہوں نے ساری باتیں سنی۔ اب یہ رمضان کون رمضان، کیسا رمضان؟ مولانا نے تو ساری باتیں کی، پھر بعد میں جو ہے بات ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ رمضان کب آنے والا ہے؟ تو مولانا نے بھی اپنے فصیح انداز میں جو جواب دیا کہ 29 کے شام میں یا 30 کے شام میں وہ مغرب کی طرف سے آنے والا ہے۔ کب آنے والا ہے؟ 29 کی شام میں یا 30 کی شام میں وہ مغرب کی طرف سے آنے والا ہے۔ اب یہ سارے لوگ جو ہے پریشان تھے، بیچارے بھولے بھالے تھے کہ یہ رمضان آئے گا، اس کی وجہ سے تو ہمارا کھانا پینا چھوٹ جائے گا۔ اب یہ جو ہے 29 کے شام میں مغرب کے طرف جا کر جو ہے چند لوگ 10-12 لوگ جو ہے لکڑیوں کے ساتھ میں بیٹھ گئے، لکڑی ڈنڈا وغیرہ ہاتھ میں لیا، اور مغرب کی طرف جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ کس کے انتظار میں؟ رمضان کے انتظار میں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں سے ایک شخص جو ہے اپنی سواری پہ سوار، اونٹنی پر یا اس کی جو بھی سواری ہوگی اس پہ سوار جو ہے وہ بیچارہ مغرب کے اوقات میں وہاں سے وقت میں آ رہا ہے۔ اب ان لوگوں نے جا کر اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر پوچھا کہ بتا تو کون ہے؟ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ میں رمضان ہوں۔ وہ بیچارے کا نام بھی رمضان تھا۔ اب یہ بیچارے دیہات کے رہنے والے معصوم بیچارے نہ سمجھ، انہوں نے تو صرف یہی سمجھا کہ رمضان آنے والا ہے، اور اس کا نام بھی رمضان۔ انہوں نے مار کر اس کو واپس بھیج دیا کہ تو یہاں نہیں آ سکتا۔ اب بات آئی گئی چلی گئی، پورا مہینہ ختم ہو گیا۔ بعد میں رمضان کے کچھ دنوں کے بعد پھر سے اس عالم صاحب کا اس دیہات کے اندر جو گزر ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ رمضان تم نے رمضان کیسے گزارا؟ رمضان جو تمہارے اوپر آیا تھا تم نے اس کو کیسے گزارا؟ تو ان بیچاروں نے کہا کہ ہم نے رمضان کو آنے ہی نہیں دیا۔ محترم بزرگوں، ایک لطیفہ ہے، ایک سمجھنے جیسی بات ہے، لیکن اس کے اندر ایک سیکھ ہے کہ ہم نے رمضان کو ہمارے اوپر آنے ہی نہیں دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی، جیسا پہلے چل رہا تھا اسی طریقے سے رمضان بھی گزرا، جیسا پہلے سو رہے تھے رمضان کے اندر بھی سوئے، جیسا پہلے گناہ کر رہے تھے رمضان کے اندر بھی ان گناہوں کو کیا، جیسا پہلے عیاشی کر رہے تھے رمضان کے اندر بھی ان عیاشیوں کو کیا، کہ گویا کہ ہم نے رمضان کو اپنے اوپر آنے ہی نہیں دیا۔ محترم بزرگوں، سمجھو، خدا را سمجھو کہ ہم ہر سال ہمارے اوپر رمضان آتا ہے،
اور ہم اس کو اسی طریقے سے گزار کر اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور 87 شب ہو گئی اور قرآن مکمل ہو گیا، اور ہم نے کبھی سنے کبھی نہیں سنے، کبھی کچھ کام تھا کبھی کچھ تقاضا تھا، آج اس لیے تراویح نہیں ہوئی، آج جو ہے بہت صبح میں اٹھے ہی نہیں اس لیے روزہ نہیں ہوا، اور بولے ہمارے کام ہی ایسے ہے کہ ہمیں جو ہے ہمیں دین کے لیے کام کرنے کے لیے موقع ہی نہیں ملتا، ہمارا تقاضا ہی ایسا ہے کہ ہمیں کام کرنے کے لیے موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ صرف اور صرف ہمارے لیے ایک دھوکہ ہے۔ کرنے والے کے لیے سب کچھ ہے، اور نہ خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہو گئی، کیا وجہ ہو گئی کہ آپ جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر اس طریقے سے؟ بولے بس رمضان کے مہینے کے اندر ایسا ہی چلتا ہے، اور صرف اپنی ہی نہیں ہر جگہ کی بات ہے۔ خدا را اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اس رمضان کے مہینے کی قدر کر لو۔ اگر صحیح سے گزاریں گے تو ہم جو ہے کامیاب ہوں گے، اور اگر اس کو یوں ہی گزار دیں گے تو ہمیں پچھتانا پڑے گا، ہمیں رونا پڑے گا کہ ہم جو ہے اس بد دعا کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اور ہلاک ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ ہلاک ہو جانے کا، میں پھر سے اسی بات پر آتا ہوں کہ ہلاک ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہلاک ہو جانے کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہو گیا، مر گیا، نہیں۔ ہلاکت ایک الگ چیز ہے، مر جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے اندر جو ہلاک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے اللہ اپنے نور کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے اپنی نورانیت کو نکال دیتا ہے، اس کو پریشانی کے اندر ڈال دیتا ہے، اس کے حالات کو بد سے بدتر کر دیتا ہے۔ یہ ہلاک کے مطلب ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہلاک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ مر جائے گا، نہیں۔ محترم بزرگوں، بہت زیادہ فکر کرنے کی بات ہے۔ ہم اس کے طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارے نبی کا رمضان کیسے گزرتا تھا؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جو ہمارے لیے ماڈل ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم کیوں اس طرف نہیں دیکھتے؟ ہم کیوں اس طرف جاتے ہیں کہ میں تو اس سے زیادہ کر رہا ہوں، یہ تو آتا بھی نہیں میں تو آ رہا ہوں، یہ تو پڑھتا بھی نہیں میں تو پڑھ رہا ہوں؟ ہم اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم حدیثوں کو جب سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، بلکہ رمضان سے 2 مہینے پہلے دعاؤں کا اہتمام بڑھ جاتا تھا، رمضان سے پہلے روزوں کا اہتمام بڑھ جاتا تھا۔ شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کس لیے؟ صرف اور صرف رمضان کی تیاری کے لیے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو بستر کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ معاف کرے، ہم بستر کو اور زیادہ پکڑتے ہیں، رات میں بھی سو رہے کیونکہ صبح میں جلدی اٹھنا ہے، صبح میں جلدی اٹھے اس کے لیے صبح میں اور فجر کے بعد سو رہے، کبھی کبھی فجر بھی چھوڑ کر سو رہے کہ صبح میں اتنی دیر سے نمازیں بولے یہاں پڑھ کے سو جائے۔ خدا را سمجھو اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا، بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ بس یہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور رمضان کے کچھ ایام ہمارے سامنے باقی ہے، کچھ دن ابھی بھی باقی ہے، کچھ اوقات ابھی بھی باقی ہے۔ شب قدر ہو سکتا ہے باقی ہو کہ ابھی 27 کی رات ہے، 29 کی رات آنے والی ہے، اس رات کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے لیلۃ الجائزہ کی رات، جو عید سے پہلے کی رات جس کو کہا جاتا ہے، یہ تو بہت عظمت والی رات ہے، بہت برکت والی رات ہے۔ ہم ان اوقات کا ابھی بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی ذات صرف بہانے تلاش کرتی ہے اپنے پیارے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ ہم ان اوقات کی پوری طریقے سے پابندی کر لے، انشاءاللہ جو ابھی تک ہم نے نہیں کیا، یہ کچھ دنوں کے اندر، یہ 1-2 دن جو 3-4 دن ہمارے سامنے باقی ہے، ان 3-4 دنوں کے اندر ہم اتنی کوشش کر لے کہ اللہ کو ہمارے اوپر پیار آ جائے، اور اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے، ہمارے سارے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، اس سب کے لیے جو ہے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔
اللہ تبارک و تعالی کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔